قتل کی یہ واردات ان وارداتوں میں سے ہے جنہیں میں نے خاص طور پر ڈائری میں محفوظ کر لیا تھا۔ ویسے بھی یہ تفتیش مجھے کبھی کبھی یاد آ جاتی ہے اور اس کے ساتھ یہ خیال آتا ہے کہ اس کی تفتیش تو میں نے بڑی آسانی سے کر لی تھی۔ میری تفتیشی کہانیاں سننے والے خواتین و حضرات یہ کہانی سنیں گے تو شاید وہ بھی یہ سوچیں، لیکن میں جب اس کی تفتیش پر غور کرتا ہوں تو یاد آتا ہے کہ کسی اور تفتیش میں مجھے اس سے زیادہ دماغ سوزی نہیں کرنی پڑی تھی۔ یہ دماغ کا ہی کھیل تھا۔ میرے ساتھ ایک تو انگریز انسپیکٹر پولیس تھا، ایک میجر ملٹری پولیس کا تھا اور ایک میجر انٹیلیجنس کا تھا۔ یہ دونوں میجر بھی انگریز تھے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ میں اپنے دماغ کے زور پر ان سب پر چھا گیا تھا۔ اس تمہید سے میرا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے ہیرو سمجھیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ انسان میں فرض شناسی ہو اور کام کرنے کی لگن ہو تو وہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھا سکتا ہے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے آخری سال کی واردات ہے۔ ابھی ایسی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی کہ جنگ ختم ہو جائے گی۔ ابھی یہ خطرہ موجود تھا کہ ہندوستان انگریزوں کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میں نے اپنی بعض کہانیوں میں یہ ذکر کیا ہے کہ جنگ عظیم کے دوران ہندوستان میں جرمنی اور جاپان کے جاسوس اور تخریب کار خاصے زیادہ ہو گئے تھے اور ان کی سرگرمیاں اور کامیابیاں تشویشناک ہو گئی تھیں۔ یہ جاسوس اور تخریب کار جرمنی اور جاپان سے نہیں آئے تھے، یہ سب ہندوستانی تھے، جن میں ہر مذہب کا ہندوستانی شامل تھا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر میں بڑے لمبے لمبے مضمون لکھ سکتا ہوں اور ان دیسی جاسوسوں کی چند ایک کہانیاں بھی سنا سکتا ہوں، لیکن ابھی یہ واردات اور اس کی تفتیش سناؤں گا جس کا میں نے اس تمہید میں ذکر کیا ہے۔ جاسوسی اور تخریب کاری اس قدر زیادہ ہو گئی تھی کہ ملٹری انٹیلیجنس نے سول انٹیلیجنس کے علاوہ پولیس کا تعاون بھی حاصل کر لیا تھا۔ ایسے کیس سی آئی اے کے پاس آیا کرتے تھے۔ میں اس وقت سی آئی اے برانچ میں تھا جب ملٹری والوں نے ہم سے مدد مانگی۔ مجھے اور انگریز انسپیکٹر کو حکم ملا کہ ہم ملٹری انٹیلیجنس والوں کے ساتھ لگ جائیں۔ میرے ساتھ جو انگریز آفیسر گیا اس کا نام انسپیکٹر راجرز تھا، لیکن میں اسے راجر لکھوں گا کیونکہ ہم اسے اسی طرح بلایا کرتے تھے۔ یہ جاسوسی اور تخریب کاری کا اتنا پھیلا ہوا اور دور دور زمین کے نیچے تک گیا ہوا کیس تھا کہ ہمیں اپنے ہیڈ کوارٹر نئی دلی سے نکل کر 2 اور شہروں پر پھر دیہاتی علاقے تک جانا پڑا۔ اس میں شہری تو تھے ہی، انڈین آرمی کے 1-2 افسر بھی شامل تھے، لیکن ابھی ان کا سراغ نہیں ملا تھا۔ نہ ان 2 ملزموں میں سے کسی نے ان کی نشاندہی کی تھی جنہیں ملٹری انٹیلیجنس نے پکڑ رکھا تھا۔ یہ جرمنی کے جاسوسوں کا رنگ تھا۔ معلوم ہوا تھا کہ جاپان کے ہندوستانی ایجنٹ بھی اس رنگ میں شامل ہو گئے تھے۔ اس کی وجہ یہی سمجھ میں آتی تھی کہ اس وقت جاپان بری طرح شکست کھا کر پیچھے ہٹتا جا رہا تھا، لیکن اس کی بری اور بحری فوج جہاں جم جاتی وہاں سے اسے پیچھے ہٹانا بظاہر ناممکن ہو جاتا تھا۔ یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ اس رنگ کے پروگرام بڑے ہی خطرناک ہیں۔ ان تخریب کاروں نے ہندوستان میں بڑے بڑے ایمونیشن ڈمپ یعنی ذخیرے اڑانے تھے۔ یہ بھی کام انہیں دیا گیا تھا کہ تیل پٹرول کا جہاں کہیں بھی ذخیرہ نظر آئے اڑا دو۔ ایک کام یہ تھا کہ انڈین آرمی میں بد دلی اور بد امنی پھیلائی جائے اور فوجیوں کے دلوں میں انگریزوں کی نفرت پیدا کی جائے۔ یہ کام تو پہلے ہی ہو رہا تھا، اب اسے تیز کرنا تھا۔ ایک نشاندہی میرٹھ چھاؤنی کی ہوئی تھی۔ ہم میرٹھ چلے گئے اور چھاؤنی میں فوج نے ہماری رہائش کا نہایت اعلیٰ انتظام کر دیا۔ ہمارے ساتھ جو ہیڈ کانسٹیبل اور 3-4 کانسٹیبل تھے انہیں بھی بڑی اچھی اور باعزت رہائش دی گئی۔ ہم 3 دن وہاں مصروف رہے۔ ایک ہندو لیفٹیننٹ کو ہم شیڈو کر رہے تھے، یعنی چوری چھپے اس کا پیچھا اس طرح کر رہے تھے کہ وہ کہاں کہاں جاتا ہے اور عموماً کس وقت جاتا ہے۔ وہ اکثر رات کو ایک کانگریسی لیڈر کے گھر جایا کرتا تھا۔ ہم اسے عین موقع پر پکڑنا چاہتے تھے۔ میں اس تفصیل میں جا کر آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گا کہ انٹیلیجنس کا طریقہ کار کیا ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ فلاں شخص مشتبہ یا ملزم ہے اسے فوراً پکڑا کیوں نہیں جاتا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک نہایت دلچسپ اردو داستان جس کا نام ہے مریضہ اور مسیحا۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش ضرور پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔
ایک رات 9 بجے ملٹری پولیس کے میجر نے ٹیلی فون سے اطلاع دی کہ برگیڈ ہیڈ کوارٹر کا ایک سکھ کیپٹن چرنجیت سنگھ بھنڈاری قتل ہو گیا ہے، اسے گولی ماری گئی تھی۔ یہ کیس ملٹری پولیس کا تھا اور اس علاقے کے تھانے کا تھا۔ اس میجر نے ہمیں اس خیال سے اطلاع دی تھی کہ ہو سکتا ہے یہ جاسوسوں کی کارروائی ہو۔ ملٹری پولیس کے اس آفیسر کو یہ خیال ویسے ہی نہیں آ گیا تھا، اس کی ایک وجہ تھی، جو یہ تھی کہ کیپٹن چرنجیت سنگھ برگیڈ ہیڈ کوارٹر کی انٹیلیجنس برانچ کا آفیسر تھا، اور جب سے ہم یہاں آئے تھے وہ ہمارے ساتھ کام کر رہا تھا۔ اچھا خاصا ذہین آفیسر تھا اور اپنے کام کو خوب سمجھتا تھا۔ بجا طور پر شک کیا جا سکتا تھا کہ اسے جاسوسوں نے گولی ماری ہے۔ وہ کسی ایک یا ایک سے زیادہ جاسوسوں کو جان گیا ہوگا۔ میں اور انسپیکٹر راجر اپنے ہیڈ کانسٹیبل اور کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر بھاگم بھاگ موقع واردات پر پہنچے۔ مقتول کو گھر میں گولی ماری گئی تھی۔ یہ گھر شہر میں نہیں بلکہ ہماری رہائش کے قریب ہی چھاؤنی میں آفیسرز فیملی کوارٹرز میں تھا۔ یہ خاص طور پر ذہن میں رکھیں کہ مقتول نے رات 9 بجے ہمارے پاس آنا تھا اور ہم نے نہ جانے رات کس وقت تک مصروف رہنا تھا، لیکن اس سے آدھا گھنٹہ پہلے وہ کسی دشمن کی گولی کا شکار ہو گیا۔ یہ افسروں کا فیملی کوارٹر تھا، جو ایک چھوٹی کوٹھی کی طرح نہایت اچھا تھا۔ اس سے تھوڑا ہی پرے ہٹ کر ایک اور کوارٹر تھا۔ دونوں کے سامنے گھاس کے لان تھے اور ان سے آگے چھوٹی یعنی کم بلند فصیل کی طرح دیوار تھی اور اس میں پھاٹک تھا۔ ہم کیپٹن چرنجیت سنگھ کے کوارٹر میں گئے تو وہاں جو افراد ملے ان میں ایک ہندو میجر تھا جو ساتھ والے کوارٹر میں رہتا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیوی تھی۔ مقتول کا سکھ اردلی بھی تھا اور 22-23 سال عمر کی ایک بڑی ہی خوبصورت لڑکی بھی تھی، جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور اس کے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ مقتول کی بیوی تھی، نام امرت کور تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ لاش بیڈ روم میں پڑی ہے۔ ہم بیڈ روم میں گئے، وہاں 2 پلنگ ایک دوسرے کے ساتھ بچھے ہوئے تھے۔ ایک پلنگ اور دیوار کے درمیان لاش فرش پر پڑی ہوئی تھی۔ میں نے لاش کو اچھی طرح ادھر ادھر کر کے دیکھا۔ گولی ایک کن پٹی میں لگی تھی اور کھوپڑی کی دوسری طرف سے نکل گئی تھی۔ اس سے تو یہ صاف اندازہ ہو رہا تھا کہ قاتل مقتول کے سامنے اور ذرا ایک طرف کھڑا تھا۔ اپنے تجربے کی بنا پر میں یہ بھی سمجھ گیا کہ گولی قریب سے ماری گئی ہے۔ جسم پر کسی اور چوٹ یا زخم کا نشان نہیں تھا۔ میرے ساتھ انسپیکٹر راجر نے دیوار دیکھی تو اسے ایک جگہ گولی کا نشان نظر آیا۔ وہاں پر ایک تپائی پڑی تھی۔ انسپیکٹر راجر نے تپائی ہٹا کر نیچے دیکھا تو اسے فائر کی ہوئی گولی جو پچک گئی تھی وہ مل گئی۔ ہم وردی نہیں پہنتے تھے، سویلین کپڑے پہنا کرتے تھے۔ ہمارے ساتھ ملٹری پولیس اور انٹیلیجنس کے جو افسر تھے وہ بھی وردی نہیں پہنتے تھے۔ مقتول نے گرم سوٹ یعنی کوٹ اور پتلون پہن رکھا تھا، ٹائی بھی باندھی ہوئی تھی، نیک ٹائی، اور اس کے سر پر پگڑی تھی۔ گولی پگڑی میں سے گزری تھی۔ اس کے اس لباس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ہمارے پاس آنے کے لیے تیار تھا۔ لاش کے ایک ہاتھ کے قریب فرش پر درمیانے سائز کی ایک شیشی یعنی بوتل پڑی ہوئی تھی۔ اس کا ڈھکنا اترا ہوا تھا اور اس کے اندر جو دوائی تھی وہ فرش پر بہہ گئی تھی، اور کچھ دوائی ابھی تک شیشی میں موجود تھی۔ شیشی کھڑی نہیں بلکہ پہلو پر گری ہوئی تھی۔ میں نے شیشی اٹھا لی اور اس پر جو لیبل تھا وہ پڑھنے لگا۔ یہ کوئی نیند کی دوائی تھی۔ یہ میں اس لیے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس کا نام آج کی نیند کی دوائیوں سے ملتا جلتا تھا۔ مثلاً آج کل گولیوں کی شکل میں نیند کی جو دوائیاں ملتی ہیں ان میں ایک ڈائزی پام ہے اور اکسائزی پام بھی ہے، اور اسی طرح کچھ اور دوائیاں بھی ہیں۔ اس دوائی کا نام مجھے اچھی طرح یاد تو نہیں رہا، کوئی پام ہی تھا۔ وہ دوائی گولیوں کے بجائے سیرپ کی صورت میں تھی۔ انسپیکٹر راجر نے شیشی میرے ہاتھ سے لے کر لیبل پڑھا تو اس نے بھی کہا کہ یہ تو نیند کی دوائی ہے۔ راجر نے ہی دیکھا کہ شیشی کا ڈھکنا تپائی پر پڑا ہوا تھا۔ شیشی میں چند ایک چمچ دوائی رہ گئی تھی۔ راجر نے ڈھکنا شیشی پر چڑھا دیا اور شیشی بھی قبضے میں لے لی۔ لاش کی دوسری طرف ایک بڑا چمچ پڑا تھا جسے ٹیبل سپون کہتے ہیں۔ کھلی ہوئی شیشی اور اس چمچ سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ مقتول یہ دوائی پینے لگا تھا یا پھر پی چکا تھا۔ لیکن مجھے یہ خیال آیا کہ مقتول کو تو ہمارے پاس آنا تھا، اور یہ ایک میٹنگ تھی جس میں ہم سب کو اپنے دماغ پوری طرح بیدار رکھنے تھے۔ تو کیا مقتول نیند کی دوائی پی کر ہمارے پاس سونے کے لیے آ رہا تھا؟ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانا تھا۔ میں لاش سے ہٹا اور پلنگ کی دوسری طرف پہنچا تو ساتھ والے کمرے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے اور انسپیکٹر راجر نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ راجر نے مجھے ہلکا سا اشارہ کیا تو میں اس کمرے میں ٹیلی فون سننے چلا گیا۔ رسیور اٹھا کر کان سے لگایا تو میں نے دانستہ ہیلو نہ کہا کہ فون کرنے والا بولے۔ 3-4 سیکنڈ کے بعد
کسی آدمی کے مدھم سی آواز آئی، امر؟ یہ لہجہ رازداری والا تھا۔ میں نے کہا، ہولڈ کریں، میں بات کرواتا ہوں، لیکن فون کرنے والے نے میری بات نہ سنی، صرف اتنا سن کر ہولڈ کریں اس نے فون بند کر دیا۔ یہ فون مقتول کی بیوی کے لیے تھا۔ اس کا نام امرت کور تھا اور اس آدمی نے اسے امر کہا تھا۔ یہ کوئی امرت کور کا بے تکلف دوست تھا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ مسز چرنجیت کہتا یا ذرا احترام سے اس کا پورا نام لیتا۔ یہ فون کہیں باہر سے یعنی شہر سے نہیں آیا تھا۔ چھاؤنی کا اپنا الگ ایکسچینج تھا۔ زیرو ڈائل کرتے تو آپریٹر بولتا تھا اور اسے کہتے تھے کہ فلاں نمبر ملا دے۔ یہ ایکسچینج شہر کے ایکسچینج کی طرح مصروف تو نہیں ہوتا تھا۔ میں نے فون بند کر کے پھر ریسیور اٹھایا اور زیرو ڈائل کیا۔ آپریٹر بولا تو میں نے اپنا تعارف کروا کے پوچھا کہ ابھی ابھی کیپٹن چرنجیت سنگھ کے گھر کس کا فون آیا تھا۔ اس نے فوراً بتا دیا کہ میڈیکل آفیسر کیپٹن سخاوت علی خان نے یہ نمبر مانگا تھا۔ میں نے انسپیکٹر راجر کو الگ کر کے فون کے متعلق بتایا اور ہم نے اس میڈیکل آفیسر کا نام ذہن میں محفوظ کر لیا۔ راجر نے کہا کہ میڈیکل آفیسر کو یہاں ہونا چاہیے تھا اور وہ ابھی تک نہیں آیا۔ میرے دماغ میں ایک بات آ گئی۔ میں نے راجر سے کہا کہ وہ جہاں ہے اسے وہیں رہنے دو۔ مجھے کچھ شبہ ہو گیا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ اسے معلوم ہی نہ ہوتا کہ امر کا خامند قتل ہو گیا ہے۔ اسے یہ پتا ہوگا کہ کیپٹن چرنجیت سنگھ آج رات 9 بجے انٹیلیجنس ڈیوٹی پر جا رہا ہے اور یہ ایک لمبی میٹنگ ہوگی۔ میڈیکل آفیسر یہ معلوم کرنا چاہتا ہوگا کہ چرنجیت سنگھ چلا گیا ہے یا ابھی نہیں۔ میڈیکل آفیسر نے امرت کور کے ہاں آنا ہوگا یا اسے کہیں بلانا ہوگا۔ میں نے ایک خاص بات نوٹ کی تھی اور یہ بات میرے ذہن میں اٹک گئی تھی۔ مقتول کی عمر اگر 35 سال نہیں تھی تو 1-2 سال ہی کم ہوگی۔ امرت کور کی عمر 22-23 سال تھی۔ مقتول نہایت معمولی سی شکل و صورت والا آدمی تھا اور اس کا رنگ گہرا سانولا تھا۔ ویسے بھی وہ سکھ تھا اور اس کا چہرہ داڑھی سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے مقابلے میں اس کی یہ بیوی بہت ہی خوبصورت تھی۔ میں اس کی خوبصورتی میں مبالغہ آرائی نہیں کر رہا، وہ واقعی بڑی خوبصورت اور بے پناہ کشش والی لڑکی تھی۔ اگر وہ اس خامند کو پسند کرتی تھی تو اس کی ایک وجہ مجبوری ہی ہو سکتی تھی یا اسے ڈرا دھمکا کر رکھا جاتا تھا۔ انسپیکٹر راجر نے ملٹری پولیس کے میجر سے کہا کہ وہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے CMH بھجوا دے۔ میجر نے اسی وقت فون کیا اور میڈیکل آفیسر کو بلایا۔ یہ میڈیکل آفیسر صرف برگیڈ ہیڈ کوارٹر کے افسروں اور دیگر نفری کے لیے تھا۔ یہ اس کی ڈیوٹی تھی کہ لاش CMH میں لے جائے۔ میں نے مقتول کی بیوی سے پہلی بات یہ پوچھی کہ یہ دوائی مقتول خود پیا کرتا تھا۔ نہیں، امرت کور نے جواب دیا، لیکن یک لخت جھجک سی گئی اور ہکلاتے ہوئے بولی، ہاں جی، وہ خود پیتا اور کبھی کبھی پیا کرتا تھا۔ کیا آج رات 9 بجے اس نے ڈیوٹی پر نہیں جانا تھا؟ میں نے پوچھا اور اس کا جواب سنے بغیر کہا، یہ بڑی اہم میٹنگ پر جا رہا تھا، اس نے اسی لیے یہ کپڑے پہنے تھے اور یہ تیار ہو کر جا رہا تھا۔ میں کس طرح تسلیم کر لوں کہ یہ نیند کی دوائی لے کر ڈیوٹی پر جا رہا تھا؟ میں اسے منع کر رہی تھی۔ امرت کور نے ہکلاتی ہوئی زبان میں رک رک کر کہا، مجھے کہتا تھا کہ تم بھی پی لو، نیند بڑی ٹھیک آئے گی۔ وہ خود پینے لگا تھا؟ اس لڑکی کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس عمر میں ہاتھ نہیں کانپا کرتے۔ اس کے تو ہاتھ صاف طور پر کانپتے نظر آ رہے تھے۔ میرا خیال ہے کہ وہ اندر سے بھی بری طرح کانپ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس کے خامند کو گولی کس نے ماری ہے۔ اس نے جواب دیا کہ وہ باتھ روم میں تھی جب اس نے گولی کی آواز سنی۔ وہ بڑی تیزی سے باہر نکلی، ڈرائنگ روم میں دیکھا اور پھر بیڈ روم میں آئی تو اس کا خامند فرش پر پڑا تھا۔ پھر اس نے کہا کہ اسے کچھ پتہ نہیں کہ وہ کون تھا۔ کیا اس وقت یہ زندہ تھا؟ میں نے پوچھا۔ میں نے نہیں دیکھا، اس نے جواب دیا۔ میں نے صرف یہ دیکھا کہ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ میں اتنی ڈری اور گھبرائی کہ دوڑتی ہوئی باہر نکلی اور میجر ورما کو جا کر بتایا کہ میرے گھر آ کر دیکھو کہ کیا ہو گیا ہے۔ میجر ورما یہی ہیں، انہوں نے آ کر دیکھا اور بتایا کہ یہ تو مر گیا ہے۔ میجر ورما نے ہی جہاں جہاں فون کرنے تھے کیے۔ میں نے اس کی یہ بات آپ کو اس طرح بتائی ہے جیسے وہ روانی سے بولی ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ وہ صرف رک رک کر ہی نہیں بولتی تھی بلکہ دوسرے یا تیسرے لفظ پر اٹک جاتی اور 1-2 الفاظ منہ سے نکال کر ان کی تردید کر دیتی اور کچھ اور کہتی، اور اس نے بری طرح ہکلاتے ہوئے جواب دیا تھا۔ انسپیکٹر راجر پاس کھڑا سن رہا تھا۔ وہ میرے سوالوں سے شاید اتنا مطمئن تھا کہ کچھ بھی نہیں بولتا تھا۔ میں نے دماغ کو اتنا زیادہ حاضر اور مرکوز رکھا ہوا تھا کہ میرا ماتھا تھکنے لگا۔ میں نے یہ نوٹ کیا کہ یہ کہہ رہی ہے کہ باتھ روم میں تھی جب گولی چلی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ مقتول دوائی پینے لگا تھا اور اس نے اسے دوائی پینے سے روکا تھا، اور یہ بھی اس لڑکی نے کہا
کہ مقتول نے اسے کہا تھا کہ وہ یہ دوائی پی لے۔ اس کا مطلب تو یہ تھا کہ جب مقتول دوائی ہاتھ میں لیے ہوئے تھا اس وقت گولی چلی۔ وہ گرا اور شیشی الٹ گئی، لیکن اس کی بیوی کہہ رہی تھی کہ وہ باتھ روم میں تھی۔ امرت کور نے اپنے خلاف اچھا خاصا شک پیدا کر دیا تھا۔ جس عورت کا خامند اس طرح مارا جائے اسے تو صدمے سے اس سے بھی زیادہ بری حالت میں ہونا چاہیے، لیکن یہ میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ وہ صدمہ کسی اور طرح ظاہر ہوا کرتا ہے۔ اس لڑکی کی حالت کچھ اور ہو رہی تھی۔ اتنے میں ایک باوردی کیپٹن کمرے میں داخل ہوا۔ وہ برگیڈ ہیڈ کوارٹر کا میڈیکل آفیسر کیپٹن سخاوت علی خان تھا۔ اس کی عمر 27-28 سال تھی۔ میں نے اسے پولیس والوں کی خاص نظر سے اور خاصا غور سے دیکھا۔ اس کا قد بت نہایت اچھا تھا، رنگ گورا اور خوبرو جوان تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی سلوٹ کیا۔ وہاں سب افسر رینک میں اس سے سینئر تھے۔ اسے دیکھ کر میں نے فوراً امرت کور کو دیکھا، اور جہاں تک میرا خیال ہے اس کے چہرے پر تبدیلی سی آئی تھی، یا پھر یہ میرا وہم بھی ہو سکتا تھا۔ ملٹری پولیس کے آفیسر نے اسے کہا کہ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے جانے کا بندوبست کرے۔ میں اور انسپیکٹر راجر ڈرائنگ روم میں گئے۔ ابھی امرت کور ہمارے ساتھ تھی۔ اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ ایک بار دو قسم کی باتیں کرتی تھی۔ اسے ہم نے ایک اور کمرے میں بٹھا دیا اور اپنے ہیڈ کانسٹیبل کو ہدایات دے کر دروازے میں کھڑا کر دیا۔ مقتول کے اردلی کو بلایا۔ اردلی آ گیا۔ وہ سکھ تھا اور جوانی کی عمر میں تھا۔ وہ سویلین نہیں بلکہ فوج کا سپاہی تھا۔ اسے اپنے پاس بٹھا کر پوچھا کہ وہ گولی چلتے وقت کہاں تھا۔ یہ میں جانتا تھا کہ اردلی ہر وقت گھر میں موجود رہتا ہے۔ اس کوارٹر کے پیچھے ایک کمرہ تھا جس میں اردلی رہتا تھا۔ اس نے بتایا کہ 8:15 بجے اس نے مقتول اور امرت کور کو کھانا کھلایا تھا اور پھر برتن اٹھا کر باورچی خانے میں لے گیا، برتن دھوئے اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے مقتول سے جانے کی اجازت لی تھی۔ مقتول نے اسے کہا تھا کہ میں باہر جا رہا ہوں اور پیچھے ٹھیک طرح خیال رکھنا، بالکل ہی سو نہ جانا۔ پھر اردلی نے بتایا کہ اس نے خود کھانا کھایا اور ذرا سا لیٹا ہی تھا کہ گولی چلنے کی آواز آئی۔ وہ چونکا تو ضرور، لیکن اسے ایسا شک نہیں ہوا کہ کسی نے کسی کو گولی مار دی ہوگی۔ پھر بھی وہ باہر نکلا۔ اس کا کمرہ پیچھے کی طرف تھا۔ گھر کے اندر خاموشی تھی۔ اگر اس گولی سے کوئی مارا گیا ہوتا تو اندر شور شرابہ یا کوئی ہلچل ضرور ہوتی، جو نہیں تھی۔ پھر بھی وہ آہستہ آہستہ ڈرائنگ روم کے باہر والے دروازے تک گیا اور آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے پوچھا کہ دروازہ اندر سے بند تھا یا نہیں۔ اس نے بتایا کہ اندر سے بند نہیں تھا اور ایک کواڑ 2-3 انچ کھلا ہوا تھا۔ اس نے اندر دیکھا تو اسے امرت کور کی پیٹھ نظر آئی۔ وہ فون سن رہی تھی یا کر رہی تھی۔ اس سے اردلی کو تسلی ہو گئی کہ کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ چونکہ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، اس لیے امرت کور جب فون سے فارغ ہوئی تو دروازے کی طرف مڑی۔ اردلی نے دروازہ کھولا۔ اس وقت امرت کور تیزی سے دروازے کی طرف دوڑی اور یہ کہتی ہوئی میجر ورما کے گھر چلی گئی کہ کیپٹن صاحب کو کوئی گولی مار گیا ہے۔ اردلی نے مزید یہ بتایا کہ یہ الفاظ سن کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ چرنجیت کہاں ہے۔ وہ اس کمرے میں نہیں تھا۔ اردلی بیڈ روم میں چلا گیا اور وہاں اس نے چرنجیت سنگھ کو فرش پر پڑے دیکھا۔ اتنے میں میجر ورما اور اس کی بیوی دوڑتے ہوئے آئے اور انہوں نے بھی مقتول کو دیکھا۔ میجر ورما نے لاش کے پاس بیٹھ کر نبض دیکھی، پھر دل پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ یہ تو ختم ہو چکا ہے۔ تم فوجی جوان ہو، میں نے اردلی سے کہا۔ یہ بتاؤ کہ باہر کا کوئی آدمی آ کر تمہارے کپتان صاحب کو بیڈ روم میں گولی مار جاتا تو کیا تم اس کو بھاگتا دیکھ نہیں سکتے تھے؟ تم یہ سوچ کر جواب دو کہ تم نے اپنے کمرے میں سے کتنی دیر میں ڈرائنگ روم کے دروازے تک پہنچے۔ میں اس سے اتنی باریک ذہانت کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ ایک تو وہ سکھ تھا، دوسرے ان پڑھ تھا اور تیسرے یہ کہ فوجی تھا۔ اس وقت کے فوجیوں کو لوگ بڑی بے تکلفی سے فوجی بے وقوف کہا کرتے تھے۔ میں اور راجر اٹھے اور اس سے اس کے کمرے میں لے گئے۔ اسے سوچنے میں نے بہت مدد دی۔ اسے کہا کہ جب گولی چلی تھی تو وہ جس طرح اٹھا اور باہر نکلا تھا اسی طرح اتنا ہی وقت لگا کر اٹھے اور باہر نکلے۔ اس نے ہمیں وہ ایکشن ری پلے کر کے دکھایا تو مجھے ایک خاص بات نظر آئی۔ وہ یہ تھی کہ وہ کمرے سے نکل کر اس کوارٹر کے پہلو میں آیا تھا تو وہاں سے کوارٹر کے سامنے سارا علاقہ اچھی طرح نظر آتا تھا اور وہاں سڑک کی روشنی بھی تھی۔ اگر کوئی مار کر بھاگتا تو وہ بیڈ روم سے ڈرائنگ روم میں جاتا، وہاں سے نکل کر بھاگتا تو اتنا وقت لگتا کہ اردلی اسے کوارٹر کے برآمدے میں ہی دیکھ لیتا۔ میری بات سنیں صاحب، اردلی نے ٹھیٹھ پنجابی میں کہا، باہر کا کوئی آدمی اتنی جلدی گولی چلا کر ایک بندہ مار کر بھاگ نہیں سکتا یا غائب نہیں ہو سکتا۔ کوارٹر سے سڑک تک علاقہ خالی ہے، بھاگتا تو مجھے نظر ضرور آ جاتا۔
انسپیکٹر راجر ابھی اردلی سے کچھ اور پوچھنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ اس سے گھر کے اندر کی اور میاں بیوی کے آپس کے سلوک کی باتیں بھی پوچھ لی جائیں، لیکن میں نے اسے کہا کہ ابھی یہیں تک رہنے دو، اسے پھر بلائیں گے۔ ہم آپس میں جب کوئی بات کرتے تھے تو وہ انگریزی زبان میں کیا کرتے تھے۔ اردلی سے میں نے کہا کہ وہ برآمدے میں موجود رہے، کہیں جائے نہیں۔ اس کے جانے کے بعد مجھے خودکشی کا بھی خیال آیا اور یہی شخص انسپیکٹر راجر نے بھی کیا، لیکن ہم دونوں نے آپس میں تبادلہ خیال اور تجزیہ کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ مرنے والے نے خودکشی کی ہوتی تو امرت کور فوراً کہتی کہ اس نے اپنے سر میں خود گولی ماری ہے۔ اس لڑکی نے خودکشی کا اشارہ تک نہیں دیا تھا۔ میں نے امرت کور کو پھر بلایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میں نے اسے نارمل حالت میں لانے کے لیے اور اس کا دل پر چانے کے لیے بہت سی باتیں کی اور اسے یہ تاثر دیا کہ اتنا بھی نہ گھبرائے کہ دماغ بھی ہاتھ سے نکل جائے۔ میں نے کہا کہ ہمیں وہ اپنا دشمن نہ سمجھے۔ اس طرح کچھ شفقت کی اور کچھ پیار کی باتیں کرتے کرتے میں نے پوچھا کہ اس نے فوراً اردلی کو کیوں نہیں بلایا، یا اس کا اردلی گولی کا دھماکہ سن کر فوراً کیوں نہیں آیا۔ مجھے اردلی کا خیال ہی نہیں آیا، اس نے کہا۔ وہ گھر کے کام سے چھٹی کر کے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں نے اسے نہیں دیکھا تھا، معلوم نہیں کمرے میں تھا یا ذرا باہر نکل گیا تھا۔ کیا وہ فوراً نہیں پہنچ گیا تھا؟ میں نے پوچھا اور اسے دھوکے میں رکھنے کے لیے کہا، بڑا نکما اور غیر ذمہ دار اردلی ہے، اسے تو فوراً پہنچنا چاہیے تھا، اس کی رپورٹ کر کے اسے اس کوتاہی کی سزا دلوانا۔ میری اس بات سے یہ نوعمر لڑکی اس دھوکے میں آ گئی کہ اردلی نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ ایک دو اور باتیں کہہ سن کر میں نے اس طرح پوچھا جیسے میرے اس سوال کی کوئی اہمیت نہ ہو اور ویسے ہی پوچھ رہا ہوں۔ ایسی بات ایک خاص لہجے میں پوچھی جاتی ہے جو صرف پولیس والے ہی جانتے ہیں۔ اس وقت فون کس کا آ گیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کسی نے اپنا آپ ظاہر کیے بغیر فون پر کوئی دھمکی تو نہیں دی تھی؟ اکثر ہوتا ہے کہ اس طرح قاتل وار کر کے غائب ہو جاتے ہیں اور پھر مقتول کے گھر والوں کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ انہوں نے کوئی قانونی کارروائی کی کوشش کی تو اس گھر کے ایک دو اور بندوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ فون؟ امرت کور نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ فون تو شاید نہیں آیا، شاید آیا تھا، کچھ ہوش نہیں تھا۔ تم میجر ورما کے گھر کو دوڑ پڑی تھی؟ میں نے کہا اور پوچھا، کیا اس وقت بھی اردلی نظر نہیں آیا؟ نہیں، اس نے جواب دیا، شاید آیا تھا، یاد نہیں۔ یہ لڑکی تو بہت ہی نادان تھی، اس کی عقل میں باریکی اور گہرائی بالکل ہی نہیں تھی۔ کبھی سوچتا ہوں شاید میرا دماغ تیز ہو گیا تھا کہ وہ مجھے بے وقوف لگتی تھی۔ بہرحال میرے ذہن سے یہ شک نکل گیا کہ یہ خودکشی کی واردات ہو سکتی ہے، اور یہ شک بھی تقریباً صاف ہو گیا کہ باہر کے کسی آدمی نے آ کر یہ واردات کی اور جنوں کی طرح غائب ہو گیا۔ مجھے اردلی بھی مشتبہ نظر آنے لگا۔ امرت کور کو پھر دوسرے کمرے میں بھیج دیا اور میں انسپیکٹر راجر کو بتانے لگا کہ میرے شکوک کیا ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ واردات اگر دشمن کے جاسوسوں کی ہے تو اس میں مقتول کی بیوی بھی شامل ہے اور اردلی بھی۔ میں نے راجر کو بتایا کہ اردلی بھی مشکوک ہے اور میں نے کہا کہ قاتل اس گھر میں موجود ہے۔ میں نے دوسرے شک کا اظہار اس طرح کیا کہ مقتول کی بیوی نے اپنے اردلی کے ساتھ ناجائز مراسم بنا لیے ہوں گے اور مقتول کو پتہ چل گیا ہوگا اور یہ باعث بنا اس کے قتل کا۔ انسپیکٹر راجر نے میرے اس شک کی تائید کی۔ وہ ہندوستانیوں کی نفسیات سے بڑی اچھی طرح واقف تھا اور سکھوں کے معاشرتی حالات، ان کے عادات اور دیگر باتوں کو بھی بہت ہی اچھی طرح جانتا تھا۔ میں نے ٹیلی فون اٹھایا اور 0 ڈائل کیا۔ آپریٹر بولا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اسے معلوم ہے یا نہیں کہ کیپٹن چرنجیت سنگھ قتل ہو گیا ہے۔ اس نے بتایا کہ میجر ورما صاحب نے 3-4 افسروں کو فون کیا تھا تو اسے پتہ چل گیا تھا۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ میجر ورما کے فون کرنے سے پہلے کیپٹن چرنجیت سنگھ کے گھر کے لیے کسی کا فون آیا تھا یا یہاں سے کسی نے فون کیا تھا؟ آپریٹر نے ذرا دیر سوچ کر اور یاد کر کے پر اعتماد لہجے میں بتایا کہ اس وقت کیپٹن چرنجیت سنگھ کی بیوی نے میڈیکل آفیسر سخاوت علی خان کے گھر کا نمبر مانگا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اس میڈیکل آفیسر کے گھر میں اور کوئی بھی ہوگا، بیوی یا کوئی بچہ؟ آپریٹر نے بتایا کہ میڈیکل آفیسر صاحب اکیلے رہتے ہیں اور وہ سنگل رہائش کا کمرہ ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ سوچ کر میرے ہر سوال کا جواب بالکل صحیح دے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اسے کورٹ میں گواہی دینی پڑے۔ میں نے اس کا نام لکھ لیا، وہ نائک تھا۔ اس نے کہا کہ لوگ یعنی فوجی ایک دوسرے کے نمبر اس سے ملوا کر باتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن اسے افسروں کا خاص خیال رکھنا پڑتا ہے۔ کسی افسر کی بیوی کہیں فون کرے تو وہ اور زیادہ محتاط ہو جاتا ہے۔ میں اس کی یہ بات بڑی اچھی طرح سمجھ گیا تھا۔ دوسرے فوجیوں کی نسبت افسر بہت ہی تھوڑے تھے
انہیں وہ نہیں بھول سکتا تھا۔ میں نے اسے یہ بھی پوچھا کہ کیپٹن چرنجیت سنگھ کی بیوی کیا اکثر کیپٹن سخاوت علی خان کے ساتھ فون پر بات کیا کرتی رہتی ہے؟ کم از کم آدھا گھنٹہ اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ، آپریٹر نے بلا جھجک جواب دیا۔ دوسرے تیسرے دن ان کی بات ہوتی ہے اور بڑی دیر فون انگیج رکھتے ہیں۔ کیا تم نے کبھی ان کی باتیں سنی ہیں؟ میں نے پوچھا۔ نہیں صاحب، اس نے جواب دیا، یہ سول کا ایکسچینج نہیں۔ اگر میں دوسروں کی اور خاص کر افسروں کی باتیں سنتے پکڑا جاؤں تو سیدھا کورٹ مارشل ہوگا۔ آپریٹر کے ساتھ جو باتیں ہوئی تھیں وہ میں نے انسپیکٹر راجر کو سنائیں۔ ایک بات واضح ہو کر سامنے آ گئی کہ امرت کور کی دوستی کیپٹن ڈاکٹر سخاوت علی خان کے ساتھ تھی۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ گولی چلنے کے فوراً بعد امرت کور نے کیپٹن سخاوت علی کے ساتھ کیا بات کی تھی۔ کیا اس نے یہ اطلاع دی تھی کہ کیپٹن چرنجیت سنگھ کا کام تمام کر دیا گیا ہے؟ میں اور راجر اس مسئلے پر تبادلہ خیالات کرنے لگے۔ انسپیکٹر راجر نے بڑی اچھی بات کہی۔ اس نے کہا کہ امرت کور نے اگر کیپٹن سخاوت کو یہ اطلاع دی تھی کہ اس کے خاوند کو کوئی گولی مار کر بھاگ گیا ہے تو کیپٹن سخاوت دوڑتا پہنچتا اور وہ اس صورتحال کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا، لیکن وہ آیا بھی تو اس حکم پر آیا کہ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے جاؤ۔ اس کا مطلب تو یہی ہو سکتا تھا کہ کیپٹن سخاوت اس خبر کے انتظار میں تھا۔ یہ شک تو امرت کور نے اپنے خلاف پکا کر دیا تھا۔ یہ اس طرح کہ اس نے میرے پوچھنے پر جواب دیا تھا کہ اسے یاد نہیں کہ کس کا فون آیا تھا۔ اس نے یہ بھی تسلیم نہیں کیا تھا کہ اس نے کسی کو فون کیا تھا۔ ابھی ہم نے میجر ورما اور اس کی بیوی سے پوچھ گچھ کرنی تھی، لیکن ہم دونوں کے درمیان کوئی ایسی بات آ گئی کہ ہم بیڈ روم میں چلے گئے۔ غالباً بستر دیکھنا تھا کہ اس کی کیا حالت تھی، کیا اس پر کوئی لیٹا تھا یا نہیں۔ بہرحال کسی خاص مقصد کے لیے ہم دونوں بیڈ روم میں گئے تو میں بیڈ کو دیکھنے لگا۔ پلنگ پوش پر ابھی کوئی نہیں لیٹا تھا، ذرا سی بھی سلوٹ نہیں تھی۔ میں کچھ اور دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ انسپیکٹر راجر نے میرا نام لے کر بلایا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑا تھا اور اس کے ہاتھ میں چمڑے کی ایک بیلٹ تھی جس کے ساتھ پستول یا ریوالور رکھنے کا ہولسٹر لگا ہوتا ہے اور اس میں گولیاں رکھنے کے لیے چمڑے کے خانے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ نے ایسی بیلٹ آج کل اکثر دیکھی ہوگی۔ یہ کمر کے ساتھ بھی باندھی جا سکتی ہے اور کندھے کے ساتھ لٹکائی بھی جاتی ہے۔ اکثر لوگ کندھے کے ساتھ لٹکا کر رکھتے ہیں۔ یہ دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ مقتول کو میں نے 2-3 بار یہ بیلٹ کندھے میں ڈالے دیکھا تھا۔ شام کے بعد جب وہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا تو یہ بیلٹ اس کے ساتھ ضرور ہوتی تھی۔ ہم اپنے ریوالور اپنے کپڑوں کے اندر رکھتے تھے لیکن مقتول یہ بیلٹ باہر رکھتا تھا۔ انسپیکٹر راجر نے بتایا کہ اسے یہ بیلٹ ڈریسنگ ٹیبل کے پیچھے پڑی ملی ہے۔ اس کے ہولسٹر میں ریوالور بھی نہیں تھا۔ گولی والے خانے میں 12 گولیاں پڑی ہوئی تھیں اور 6 خانے خالی تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ 6 گولیاں ریوالور کے سلنڈر میں تھیں، لیکن ریوالور کہاں تھا؟ انسپیکٹر راجر نے مجھ سے پوچھا کہ میں نے لاش کے کپڑوں کی تلاشی لی تھی۔ یہ تو پہلا کام تھا جو ہم لوگ لاش کو دیکھ کر لیا کرتے تھے، یعنی جامعہ تلاشی۔ میں نے راجر کو بتایا کہ میں نے جامعہ تلاشی لی تھی اور کسی جیب میں ریوالور نہیں تھا۔